کوئی تمہیں گالی نکالے یا لڑنے پر آ جائے تو ہتھیار ڈال دو، کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورے وجود کا روزہ ہے، پھر جا کر لعلکم تتقون اس پر مرتب ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں آپ سب بچوں سے ویسے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی عادت ڈالو کہ غیبت نہ کیا کرو، کسی پر تبصرے نہ کیا کرو۔ نیک لوگوں کو شیطان غیبت میں پھنساتا ہے۔ چونکہ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کبھی خیال آیا کہ شراب پیوں؟ تو شراب تو چھوٹا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے، بلکہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی شدید ہے، اور یہ عام ہے، دیندار سارے طبقات میں عام ہے۔ جیسے یہ گاڑی کے نہیں وہ ٹیوننگ ہوتی اور اس کا آئل چینج ہوتا ہے اور فلٹر چینج ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے، موبائل چینج ہوتا ہے، ایسے بیٹا جب آپ بھوک برداشت کر والا روزہ رکھیں گے تو آپ کے پورے جسم میں تازگی پیدا ہو جائے گی، نیا خون پیدا ہوگا، صحت ہو۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب۔ چلو یہ تو حج میں بھی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور مستقل حکم ہے کہ فحش باتوں سے بچو اور شور مچانے سے مراد ہے لڑائی جھگڑے سے بچو۔ اگر کوئی تمہیں گالی نکالے یا لڑنے پر آ جائے تو ہتھیار ڈال دو، کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ گالی پر لوگ سب سے زیادہ غصے ہوتے ہیں، گالی دینے پر، کیونکہ ماں بہن کا کیا قصور ہے؟ بازاروں میں دیکھو چند ٹرکوں پر اتنی غلیظ گالیاں، اور میں نے تو جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی جس وقت ہمارے بزرگ زندہ تھے، وہ تو گالی ایسے دیتے تھے جیسے پراٹھا کھا رہے ہوں، اور ان کو کوئی واللہ خیال نہیں ہوتا تھا۔ اپنے گھر کے اندر بچیاں، عورتیں، بیگم اتنی بڑی بڑی گال نکالتے تھے۔ اور سب سے زیادہ انسانی غیرت کو جو ٹھیس پہنچتی ہے ماں بہن بیٹی کی گالی سے پہنچتی ہے۔ اس قدر جذباتی موقع پر روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہہ دینا میرا روزہ ہے۔ غالباً احرام میں بھی یہ بات ہے، احرام کی حالت میں کوئی گالی کو اس کو نکالے تو کہے میں محرم ہوں یا کوئی ایسا۔ بہرحال یہ تو ابھی تو روزے کی بات ہو رہی آپ کے سامنے ہے کہ روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں بیٹا۔ اس ایک جملے نے روزے کی صحیح تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہاں سے لے کر سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورے وجود کا روزہ ہے، پھر جا کر لعلکم تتقون اس پر مرتب ہوتا ہے۔ ایسا روزہ نہ ہو تو روزے تو ماشاءاللہ کافی امت روزے رکھتی ہے، لیکن تقویٰ کوئی نہیں آتا کہ اس کی احتیاط کوئی نہیں ہوتی۔ زبان کا روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں آپ سب بچوں سے ویسے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی عادت ڈالو کہ غیبت نہ کیا کرو، کسی پر تبصرے نہ کیا کرو، اور تھوڑی باتیں ہیں بھلائی کی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، لیکن نیک لوگوں کو شیطان غیبت میں پھنساتا ہے۔ چونکہ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کبھی خیال آیا کہ شراب پیوں؟ ہے خیال؟ تو شراب تو چھوٹا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے، بلکہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی سخت شدید ہے، اور یہ عام ہے، دیندار سارے طبقات میں عام ہے، تو اس میں دیندار بھی شامل ہیں، چونکہ اس لائن سے تربیت نہیں ہوئی۔ عبادات کی حد تک اسلام ہے، تبلیغ میں بھی، تصوف میں بھی، مدرسوں میں بھی، لیکن زندگی اور معاشرت اور نبی والے اخلاق والا دین وہ کہیں بھی نہیں، کسی جگہ نہیں، الا من شاء اللہ تبارک و تعالی۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ اس باب کی طرف جو نظریں گئیں تو اس اللہ کے بندے کو دیکھ کے گئیں، پڑھ کے نہیں، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ صحبت کے بغیر کانٹوں نے شکایت کی تھی نا، تو اللہ نے پھول دے دی، تو ہمارے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، چھپانا ہے تو پھول ڈھونڈو۔ تو اتنا بڑا حکم کہ ماں بہن کی گالی پر بھی کہو بھائی میرا روزہ ہے، اللہ اکبر۔ برداشت کرنا سیکھ لو، اللہ عزتوں میں راج عطا فرما دے۔ جواب دینا کوئی مردانگی نہیں ہے، چپ رہنا مردان۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا۔ یا ابا ذر الا انبئک بعملین، اچانک یاد آئی ہے یہ بھی، خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یاتی الثقلان بمثلہما یوم القیامہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اجل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا حسن الخلق والصمت، اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، ایسا عمل ثقلان پیش نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، تو اس مہینے میں اس کی ہم محنت کریں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، بے عزتی کرے، بھائی میرا روزہ ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنے کانوں کا، نہ کسی کی غیبت سنو، نہ کسی کی برائی سنو، نہ کسی کی برائی کرو، نہ سن 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 برا، نہ بول 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 برا، سنو بھی اچھا، بولو بھی اچھا، رزق حلال ہو۔ پھر پیٹ بھر کے نہ سحری کھاؤ نہ افطاری کھاؤ تو روزے کا مکمل فائدہ ہوگا۔ یہ جو میں نے پہلی باتیں بتائی ہیں یہ تقوی کا راستہ ہے، اب جو کہہ رہا ہوں یہ صحت کا راستہ ہے۔ اتنی افطاری ٹھوک لو کہ نماز میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے، اور اتنی سحری کھا لو کہ مغرب تک اسی کے ڈکار آ رہے ہوں، تو روزے کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔ عجیب بات، میں بھوک سے جتنے اندر فاسد مادے ہیں وہ جلتے ہیں، کینسر کے سیل جل جاتے ہیں بھوک سے۔ مسلمانوں میں کینسر بہت کم ہے، غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہو رہی ہیں، وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا، پھر نفل روزے دیے، تو اس میں یہ احتیاط کرو، جب سے تبلیغ میں لگا میرا روزہ جون میں قہوے کا کپ گرم شہد ڈلا ہوا اور 3 یا 4 کھجوریں، یہ میری افطاری رہی جون میں، جب بالٹیاں روح افزا کی آگے پڑی ہوتی تھیں، وہ ایسے ان پر آنکھیں جما کے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی تو جگ پورا منہ کو لگا لیتے تھے، اور میرے اوپر وہ اتنے حیران ہوتے تھے، تو کیا بلا ہے، تو اتنی گرمی میں قہوے سے؟ میں تراویح آرام سے پڑھتا تھا، اور وہ پڑھے ہوتے تھے، ان کدے پڑھیے، اس کو بھوکا رکھو روزوں میں، اس کو بھوک دو، آپ کے اندر کے سارے فاضل مادے جل جائیں، حتیٰ کہ کینسر کے سیل بھی جل جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ گاڑی کے نہیں وہ ٹیوننگ ہوتی اور اس کا آئل چینج ہوتا ہے اور فلٹر چینج ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے، موبائل چینج ہوتا ہے، ایسی بیٹا جب آپ بھوک برداشت کر والا روزہ رکھیں گے تو آپ کے پورے جسم میں تازگی پیدا ہو جائے گی، نیا خون پیدا ہوگا، صحت ہو۔ عبداللہ بن زبیر کی مثال تو دینا فضول ہے کیونکہ اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، لیکن بتا تو دوں کہ وہ یکم رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے تھے، اور پھر 16 رمضان کی سحری کھاتے تھے اور 29 رمضان کو افطاری کرتے تھے، پورے 15 دن نہ کھاتے نہ پیتے، صوم وصال۔ وہ ان میں طاقت تھی جو اللہ کے نبی کا خون پی لیا تھا، باقی کسی صحابی سے یہ ہے ان میں اللہ نے۔ عام دنوں میں مکہ سے مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور مکے آ کے افطار کرتے تھے، سارا صحرائی سفر، کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھیں۔ میں نے اونٹ، چونکہ ہمارے ابا کے شوق تھے جانوروں کے، اونٹ پہ بھی سوار ہوں، کھوتے تے بھی چڑھے ہیں، گھوڑے تے بھی چڑھے ہیں، خچر پہ نہیں چڑھا ہوں، تو وہ کوئی سواریاں تھیں اس زمانے کے لیے۔ گھوڑ سواری سیکھی میں نے، تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، وہ تو ایک الگ چیز۔ اور یہ تھوڑا سا قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں اللہ نے نہ مہینے کا ذکر کیا ہے نہ نام ذکر کیا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر بھی روزے فرض ہیں جیسے پہلوں پر فرض ہوئے تھے، ایام معدودات ہیں، چند دن ہیں۔ لیکن جب رمضان کا ذکر آیا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ لہجہ ہے یہاں ہے انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روزہ تو پیچھے رہ گیا، قرآن کو ایسے اٹھا کے اوپر کر دیا۔ سارے آسمانی علوم اللہ نے رمضان میں اتارے۔ 1999 میں اللہ نے مجھ سے یہ شروع کروایا سلسلہ، پھر 2000 میں ہم نے وہاں عائشہ مسجد میں شروع کیا تھا، تو 2000 میں صحیح اس کی شکل بنی، تو اسی وقت اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ رمضان میں چھٹی نہیں کرنی، رمضان تعلیم کے لیے تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف شیس، صحف نوح، سب رمضان میں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب رمضان۔
تو چاہے تم آدھا گھنٹہ سبق پڑھو، اس سارے سال کی نورانیت ایک طرف اور اس آدھے گھنٹے کی نورانیت ایک طرف۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں مطلب پڑھنے پڑھانے کی جو رفتار ہوتی وہ کمزور پڑ جاتی، روزہ رکاوٹ بنتا ہے، لیکن یہ جو تھوڑا ہے نا، اس کی مثال ہے ہیرے جیسی، اور وہ جو زیادہ ہے نا اس کی مثال ہے چاندی جیسی۔ چاندی اتنا بڑا ڈھیر اور ہیرا اتنا سارا، کیا جوڑ ہے؟ تو اس لیے میں نے رمضان میں رکھا کہ اس میں اگر ایک سطر بھی تم نے پڑھ لی ہے تو وہ بس تمہارے اندر جائے گی انشاءاللہ۔ جب میری صحت ٹھیک تھی میں رمضان میں خود پڑھاتا تھا، اس وقت گرمیاں تھی تو رات کو سبق ہوتے تھے، میں ساری رات پڑھاتا تھا اور صبح جا کے سحری کرتا تھا۔ اب وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہمت دکھانے کی کوشش کروں تو درد شروع ہو جاتا ہے، اندر اندر رہتے ہوئے شکر ہے یہ گزارا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں اتنی برکتیں ہیں کہ سارے سال پر بھاری ہیں، اور یہاں اللہ نے قرآن کو اونچا کیا، قرآن۔ پھر شروع میں کہا ھدی للمتقین، یہاں کا ھدی للناس، اور اونچا کر دیا کہ قرآن صرف تقوی والوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، جو لینا چاہے گا اللہ اس کو دے۔ اور بینات من الہدی، اور حجج اور دلائل، براہین قاطعہ سے اللہ نے قرآن کو حل تعلم لہ سمیہ، کیا روب ہے، کیا چیلنج ہے، اور کیا کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے دو لفظوں میں، حل تعلم لہ سمیہ، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو قرآن کو، رمضان کو، سارے آسمانی علوم کو روزے کے ساتھ مناسبت ہے، اس وجہ سے رمضان میں پڑھائی رکھی، حالانکہ پتہ ہے مجھے کہ اس درجے کی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی۔ اس کے بعد کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کو اوپر لے گئے، شہر و رمضان کو ہلکا بیان کیا، اوپر لے گئے۔ 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور 12ویں مہینے کا نام اللہ نے رکھا، چونکہ قرآن میں ہے۔ قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے تلاوت فرمائی، رمضان تو اس وقت گونج رہا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا۔ رمضان صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، یہ مجھے حدیث پھر اچانک یاد آئی کہ اوابین کی نماز کب ہے؟ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، اوابین کی نماز۔ ہم مغرب کے بعد اوابین کہتے ہیں، خیر وہ ہوگا، علماء کو پتہ ہے۔ ویسے جو حدیث پاک میں مجھے اچانک یاد آئی ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، تو رمض یرمض سے ہے رمضان، جلنا، تو جلنا اور روزہ یہ کیا جوڑ ہے کہ بھوک اور پیاس کی تپش میں اللہ گناہوں کو ڈالتا ہے جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے، 29 رمضان تک پورے سال کے گناہوں کو جلا کے اپنے بندے بندی کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یہ نعمت پہلوں کو نہیں تھی، روزے تھے، یہ نعمت نہیں تھی۔
سحری نہیں تھی، صرف افطاری تھی، 24 گھنٹے کا روزہ، تو ان میں طاقت بھی تھی، وہ رکھ بھی سکتے تھے۔ قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ کوئی شخص آسمانی کتابوں کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے انہیں مٹانا تھا نا۔ یہ کتب ہیں، کلام اللہ بھی اللہ نے کہا ہے، کلام اللہ قرآن ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ یہ آیت بتاتی کہ اللہ نے خود پڑھا، تورات نہیں پڑھی، زبور نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، مٹ گئی۔ کوئی قرآن کو مٹا کے دکھائے، اٹھا لیا جائے گا، مٹا کوئی نہیں سکتا۔ اور کوئی اس جیسا وَإِن كُنتُم، پہلی 2-3 رکوع کے بعد سورہ بقرہ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ آج کل تو میگا کمپیوٹر ہیں، یہ نام مراد اے آئی آیا ہوا ہے چاچا، وہ جو مرضی ڈال کے اس میں سے نکلوا لو۔ آج تک قرآن کے برابر کا نہ میگا کمپیوٹر بنا سکا ہے، نہ اے آئی بنا سکا ہے، نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے۔ ایک نام آتا ہے عبداللہ بن المقفع، ایرانی تھا اور عربی کا بادشاہ تھا۔ کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب تھی بڑی مشہور، بنو امیہ کا پرجوش حامی تھا۔ کلیلہ و دمنہ اس نے بنو عباس میں نا طنز کیے تھے بڑے چبھتے ہوئے، تو پھر ابو جعفر منصور نے اسے قتل کروا دیا تھا۔ تو وہ عربی کا اتنا ماہر تھا کہ عربوں نے کہا قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھو، تو اس نے کہا مجھے کہیں آتا 6 مہینے، کہیں آتا سال، میرے گھر میں راشن رکھو، کتابیں رکھو، بنا دوں گا۔ تو 6 مہینے یا سال وہ لگا رہا، گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھتا تھا پھاڑتا تھا، لکھتا تھا پھاڑتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے کہا یہ کلام قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا، 6 ماہ کے بعد گلی میں سے گزر رہا ہے، ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے آواز کے ساتھ۔ یہ گزرا تو اس بچی نے پڑھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِشِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیری محنت کو تو یہ ایک چند جملے کھا گئے۔ وہیں سے واپس گیا اور جا کے سارا پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یہ افصح آیتن فی القرآن ہے۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ یعنی تنتاوی دو تنتاوی ہیں، ایک جو مولانا علی میں کے دوست تھے، ایک تنتاوی تھے جنہوں نے سائنس کو ثابت کیا قرآن سے۔ وہ جب میں حج پہ قافلے کے ساتھ جاتا تھا تو فارغ ہوتا تھا تو وہاں لائبریری چلا جاتا تھا مسجد نبوی، تو وہاں میں نے یہ ساری پڑھی تھی 21، لیکن مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے وہ جو ان کی اصطلاحات تھیں۔ بہرحال میں نے 21 گن لی کہ ہاں بھائی 21 ہے ٹھیک۔ یا پھر اڑی کی تھی امر القیس کی بہن نے، وہ جب یہ 7 معلقہ بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے، قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے اتار لیے۔ امر القیس کی بہن زندہ تھی، باقی کوئی نہیں تھا۔ تو قریش نے کہا دیکھ نہیں رہی محمد پہ کیا کلام اتر رہا ہے؟ سب نے اتار دیا، تو بھی اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا نہیں ہے۔ تو یہ آیت آئی قیل یا ارض ابلعی ماءک قفا نبک من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها
لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في غرصاتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى السمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيجهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدم محملي. تو یہ تشبیب ہے، یہ مجھے اس وقت یاد کی تھی جب میں پڑھتا تھا رائمنڈ، آج آپ کو سنا دی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی جیسا نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس نے کہا لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما یا ارض ابلعی یا سماء اقلعی۔ اس پر اس کی بہن نے کہا کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما، اور اتار دیا۔ تو قرآن اپنے چیلنج کے ساتھ موجود ہے، لاؤ۔ پھر قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ نصیرہ نہیں کہا، ظہیرا۔ ظہیر کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے کھڑا ہو کے دھکا دے، چل بھائی چل 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 چل۔ ساری کائنات کے جن انسان ایک دوسرے کو دھکا دیں، آگے کریں، چل یار چل یار، تو لکھ یار، تو لکھ تو لکھ۔ کیا لفظ ہے ظہیرہ، سبحان اللہ۔ کہ آ جاؤ، نہیں لا سکتے۔ اور قرآن کلام اللہ ہے، یہ کبھی اس کے معنی کی کوئی حد نہیں۔ یہ نہیں جو تفسیریں لکھی گئی، ابن عاشور نے لکھ دی اور کیا نام ہے وہ علامہ راضی نے لکھ دی اور فلاں نے لکھ دی، فلاں نے لکھ دی، جو جتنے ہزاروں ہیں، وہ یہ ایک قطرہ بھی نہیں قرآن سے۔ حضرت صلی علیہ السلام کا فرمان ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 سے مراد 70 نہیں، بے شمار اونٹوں پہ۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جنت میں محفل ہوگی جس میں علماء کو اللہ جمع کرے، اللہ کرے اللہ ہمیں بھی بلا لے۔ ہیں تو ہم نام کے ہی، تو چلو نام تو لگا ہوا ہے۔ تو اس میں قرآن پر بحث ہوگی اور اللہ ان پر علوم خود کھولے گا، اور یہ مجلس 1 مہینہ، 1 سال، 1000 سال نہیں، جب تک زندگی چلتی رہے گی یہ بحث چلتی رہے گی۔ نہ زندگی ختم ہوگی نہ قرآن کے علوم ختم ہوں گے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، یا اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے۔ میرا درد ہے کہ کاش میرے ذریعے کوئی ایسی نسل تیار ہوتی، میں خود تو ہو نہیں سکا، جو قرآن والے ہوتے، جو لوگوں کو قرآن بیان کرتے بے لسان قوم ہی۔ آج قرآن بیان ہوتا ہے، لسان القوم نہیں ہوتی، تو اوپر سے گزر جاتا ہے۔ لسان القوم اللہ نے کتنا اہتمام سے فرمایا، وما ارسلنا من رسول، نبی بھی نہیں رسول، الا بلسان قومہ۔ لسان القوم ہوگی تو لیبین ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے علماء درسی زبان بولتے ہیں، لسان القوم نہیں بولتے، درسی زبان۔ اس لیے وہ جوڑ نہیں پیدا ہوتا، قرآن دل کو نہیں پکڑتا ہے۔ تو دعا مانگتا ہوں میں، یا اللہ مجھے بہت دیر بعد ہوش ہے، اب میں اتنا روتا ہوں تمہیں کیا بتاؤں، اور اتنا مانگتا ہوں کہ یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے۔ ایک ایس کہ یہ لغت اور بلاغت اور یہ اور وہ، یہ لسان القوم نہیں ہے۔ یہاں طباق ہے اور یہاں انطباق ہے اور یہاں افتراق ہے، یہاں اشتراک ہے، یہ لوگوں کی بتا۔ کوئی صحابہ اس طرح سمجھے تھے قرآن کا،
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان. بلاغت کی قسمیں تو صحابہ تابعین کے بعد پیدا ہوئی. قرآن اللہ میرے ذریعے سے کوئی نسل ایسی زندہ کر دے. میرا سرائیکی کا شعر کہتا ہے سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب. قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض. بدر کا دن. قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض. عمیر بن ابی الحمام رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے. کہنے لگے بخن بخن. آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن. میں ترجمہ کرتا ہوں پنجابی میں موجاں ہو گئی ہیں موجاں. کہا یا رسول اللہ رجاء ان اکون من اہلہا. قال انت من اہلہا. فرما تمرات بیدہ فالقا تمرات بیدہ. ایک مٹھی میں کھجوریں تھی وہ کھا رہے تھے. لان حییت حتی آکل ہذہ التمرات لحیات طویلہ. آئے ہائے ہائے ہائے. وہ جا کے شہید ہو گئے. 14 صحابہ میں وہ ہیں. اور جنگ موتا میں حضرت جعفر یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها ضرابها. کیا جنت کو یاد کر رہے ہیں. اتار دی تھی اللہ کے نبی. خیر تو نور نبوت تھا. ہمارے پاس تو ٹمٹماتے چراغ چھوڑ ماچس جیسی روشنی بھی کوئی نہیں. لسان القوم یہ صرف نحو بلاغت نہیں ہے. یہ اللہ عطا کرے تو ہے. چونکہ نہ تو سامنے کوئی ایسی کتاب ہے نہ سامنے کوئی ایسا نمونہ ہے تو اللہ القاء کرے گا تو نصیب ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دل لگانے کا پیغام دیا ہے کہ روزہ اور قرآن آپس میں کوئی ان کا جوڑ ہے. امام غزالی کی کبھی کتابیں پڑھی تھیں تو ایک جملہ یاد آیا کہ جب بھی مجھ پر فاقہ آتا ہے تو میرے اوپر علم کا نیا باب کھلتا ہے. تو خیر ہم نہ فاقے مانگو نہ فاقے کرو. ان لوگوں کی ہمتیں زیادہ تھیں. واحد شخص ہیں 34 سال 30 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بن گئے. جو امیر المومنین سے بھی بڑا VIP پروٹوکول رتبہ تھا. مدرسہ نظامیہ کا جو صدر مدرس ہوتا تھا اس کا مرتبہ قانونی طور پر بھی اور عوام میں بھی امیر المومنین سے اوپر ہوتا تھا. اور یہ پہلے شخص ہیں جو 30 برس کی عمر. ان کے علاوہ کسی اور کا نام آتا ہے؟ مجھے 2-3 نام آتے ہیں لیکن وہ تو کئی 100 سال رہا. صرف غزالی کیوں آیا کہ غزالی رحمہ اللہ نے 4 سال بعد چھوڑ دیا. 34 سال کی عمر میں چھوڑ دیا. خود استعفیٰ دے دیا. اور پھر وہی میرے والا شعر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. 10 سال کے بعد واپس آئے. پھول تلاش کرتے رہے. پھول اور پھول میں اس وقت تو پھول تھے ہی بہت زیادہ. اب تو وہ کاغذ کے پھول بھی نہیں ملتے. اصلی پھول کہاں سے ڈھونڈے. ابھی 2 بڑی شخصیتوں کو اللہ نے بلا لیا. ایک پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے تصوف کی.
ایک وہ کربوغا شریف کے کیا نام تھا، مختار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے جو جاتے ہیں جگہ خالی کر کے جاتے ہیں. تو جب وہ واپس آیا نا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، اتنی بڑی عزت کو ٹھکرا کے یہ درویش بنے پھرتے ہو، کیا ملا تجھے؟ کیا ملا؟ پتہ ہے کیا قانون تھا؟ عباسی قانون. امیر المومنین کے دربار میں اگر صدر مدرس جائیں گے تو امیر المومنین کھڑے ہو جائیں گے، دربار کھڑا ہو جائے گا، پھر صدر مدرس کو بٹھایا جائے گا، پھر امیر المومنین بیٹھیں گے، پھر باقی بیٹھیں گے. امیر المومنین صدر مدرس کے درس میں آتے ہیں تو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گے، نہ درس بند ہوگا نہ کوئی کھڑا ہوگا. اور اس کے علاوہ کئی رتبے تھے. کہنے لگے بتاؤں، ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل. لیلا اور سودا استعارہ ہے نا، سارے عشقیہ جو اشعار ہیں، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا. مجنون بول رہا ہے، اس کا نام تھا توبہ بن سمہ، قبیلہ تھا خفاجی، عراقی قبیلہ عرب. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا. پھر لیلا، پہلے لیلا پھر لیلا. بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْزَقَ إِلَيْهَا أَسَدًا مِّن جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. اس کے پیچھے پھر آگے کہانی ہے، میں تو صرف غزالی بتا رہا ہوں. ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل فلو قبل مبکاها بکیت صبابتا بسودا شفیت النفس قبل التندم. دونوں دلیلیں آپ کو دے دیں. ولیکن بکت قبلی فہیج لی بکا بکاہا فقلت الفضل للمتقدم. مقامات حریری میں ہے یہ پہلے. ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا 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 فہذه منازل من تہوی رویدک فانزلی. کہ مجھے یہ ملا ہے، مجھے رب مل گیا ہے،